اللہ کے پاک نام سے جو سب کا پالنہار ہے، جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے. یہ تھوڑی سی کو کرنا دیجیے گا اس کی. ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے معصوم پرندے اور سمندروں کے لہروں میں اتھل پتھل اور ان میں تیرتی مخلوقات، زمین کے نیچے رینگتے کیڑے اور لاتعداد مخلوقات جو خدا کا ذکر کرتی ہیں، جو خدا کے ذکر سے محروم ہوتی ہے وہ شاخ سوکھ جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کے دل بھی خدا کے ذکر سے عاری ہوتے ہیں تو وہ بنجر ہو جاتے ہیں. اللہ کا پاک نام، اس کا شکر، اس کا شکرانہ. ہر پرندے سے پیار لوں گا میں، شجر کا روپ دھار لوں گا میں. پیر خضر چشتی صاحب مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے، ہمت اور استقامت دے کہ آپ نے یہ خوبصورت دستہ پورے پاکستان سے چنید اور منتخب لوگوں کا اکٹھا کیا. اور اس میں بڑی خوبصورت سی تعلیم بنتی ہے ساری باتوں سے پہلے. بہت دور سے خاص طور پر لوگوں کو پرسو کرنا اور ان کو یہاں پہ فیروز پور چشتیاں کافی دور دراز گاؤں ہے، ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں، لیکن دلوں میں ٹیڑھ نہ ہو تو پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی. حضور خاص آپ تمام خاص مہمان ہیں، آپ تمام معزز مہمان ہیں. وقت نکال کر آئے ہیں تو آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جانب متوجہ رہیے، اور اگر کچھ شکستہ حروف آپ کے سماعتوں تک دستک دیں تو ان کو دل تک جانے کا راستہ فراہم کیجیے گا. میری آپ سے درخواست ہے. آپس میں گفتگو کرنے کے ہمیں بڑے مواقع ملتے ہیں، اس کے بعد ہم مل جائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے اور آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بڑے نام موجود ہیں. میرا تعارف تو شاید میزبان کو صحیح درست طریقے سے معلوم نہ تھا. میرا نام الطاف سمرو ہے. ریڈیو اور ٹی وی سے میں ایک عرصہ سے وابستہ ہوں. پس پردہ صداقات کے طور پر پی ٹی وی، بول چینل، ایکسپریس، باہر کی دنیا کے چینل اردو، انگلش اور پنجابی میں کام کرتا رہا ہوں. بی بی سی کے ساتھ، بی بی سی اردو کے ساتھ میں ایفیلیٹ رہا ہوں. ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے. آرٹس کونسل پنجاب اور آرٹس کونسل الحمرا آرٹس کونسل کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے. ان کے پروگرامز میں ہی کنڈکٹ کیا کرتا ہوں. باقی میری محنت مزدوری ہے، پیشن ہے، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے خلوص اور اتنی محبت سے بلایا ہے. اب میں اتنا ہی بول پاتا ہوں، زیادہ اونچا شاید مجھ سے بولا نہ جائے. اگر آپ کو درست سنائی دے رہا ہے تو مجھے تالی بجا کے بتائیے گا. شکریہ. زیادہ اگر اونچا بولنے کی تو مجھے بتا دیجیے کہ میں کوشش کروں گا. بہت سارے صدقات ایسے ہوتے ہیں جیسے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا. آپ مسکرائے، وہ نیکی ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سدا چلتی رہتی ہیں. ایک بڑی پتے کی بات میں کہنے لگا ہوں، سیانے بیٹھے ہیں مجھ سے بہت زرخِ ذہن ہیں، ذہن رسا بیٹھے ہیں، بالیدہ اذہان ہیں، بڑے وسیع قلوب ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں. جی میں کروا دیتا ہوں. بہت شکریہ. آج آپ میں سے کس کس نے کوئی پھل کھایا ہے؟ پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید میں نے یہ بات پوچھی تھی. آج آپ میں سے کسی نے کوئی پھل کھایا ہے؟ کوئی امرود، سیب کچھ کھایا ہے؟ قاسم صاحب نے کھایا ہے. کل پرسوں کوئی پھل کھایا ہو؟ عائشہ انعام بٹو صاحب نے بھی کھایا ہے. پچھلے ہفتے میں کوئی پھل کھایا ہو آپ نے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. کوئی امتحان نہیں ہے، بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بچے کھاتے رہتے ہیں. آپ نے جو پھل کھایا ہے نا، یقیناً اس کا پودا آپ نے نہیں لگایا ہوگا. اگر آپ نے خریدا بھی ہے تو اس پھل کا پودا کسی اور نے لگایا تھا. پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے. اور یہی اصل نیکی ہے. نیکی اور خیر کی اساس یہ ہے کہ آج جو ہم پودا لگائیں گے، آج جو ہم بیج لگائیں گے، اس کے سائے میں شاید ہم بیٹھے نہ بیٹھیں، اس کا پھل شاید ہم کھائیں نہ کھائیں، آنے والی نسلیں کھائیں. اور جو ہم
پھل کھاتے ہیں، جن درختوں کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں لگائے، ہم سے پہلے لوگوں نے لگائے تھے، اور ان کا سایہ دیکھنا، ان کا پھل کھانا اور ان کی برگبار دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی بات اچھی لگ جائے تو مجھے تالی بجا کے بتائیے گا، مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ عائشہ انعام بٹو صاحبہ پاک پتن سے تشریف لائیں، آپ کے وقت کا بیحد شکریہ، اور ہر اچھی سرگرمی کو یہ سراہتی ہیں، اور بطور خاص اپنا وقت نکالا، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر پہلے سے آپ کا استقبال ہوا ہے، دوبارہ سے صمیم قلب سے آپ کا استقبال ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کی پلیئر، انٹرنیشنل پلیئر، پاکستان کی ینگسٹ ہاکی کوچ میم سمیہ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے خاص طور پر آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ان کو بھی ہم دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور کی خاص بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہوں گی، میں پروگرام کے بالکل درمیان میں آیا ہوں اور مجھے آتے ہی مائک تھما دیا گیا ہے۔ آپ آئے تو آپ کے لیے کچھ تحائف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ عطر فروش کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوشبو ملتی ہے، آپ خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اور آپ سے ملنے والے جان جاتے ہیں کہ آپ کسی خوشبو کی دکان سے آئے ہیں، کسی عطر فروش کے پاس سے آئے ہیں۔ اور اگر کوئلوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کالے ہوں گے، کپڑے کالے ہوں گے۔ تو جب آپ یہاں آئے ہیں تو سبزے کی بات ہے، سانسیں کاشت کرنے کی بات ہے، نسلوں کی بقا کی بات ہے، اس پاک پیارے پرچم کی طرح اس دھرتی کو سرسبز بنانے کی بات ہے، تو ہماری جانب سے تحفہ بھی آپ کو سبز ملے گا، ایک ایسا جاندار پودا جو آپ لگائیں گے جس پہ پرندے آئیں گے، خوبصورت بولیاں بولیں گے، جس کے سائے کے نیچے آپ کی مستقبل کی نسل کھیلے گی، اور جس کے اوپر رسیلے میٹھے پھل اگیں گے جو آنے والی نسلیں کھائیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے بڑوں نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے لیے یہ پودے لگا کے گئے ہیں، ہمیں سایہ فراہم کر کے گئے ہیں، ہم سے ہماری سانسیں چھینی نہیں ہیں، واپس کر کے گئے ہیں، ہم برے بڑے نہیں بنیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یاد کر کے اپنا سر فخر سے بلند کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے سٹالز پر لگے ہوئے پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر یہ تحفے آپ کو قبول ہوں اور اچھے لگے تو شاندار قسم کی تالی خضر چشتی کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے لسٹ فراہم کر دیجیے جن لوگوں کو انعامات سے نوازنا ہے۔ اگر آپ عرفان صاحب بھائی ہمارے ساتھ بڑا نام ہے،